سنائے آپ کو، ایک کوئی عالم ہے نام بھول رہا ہے، اچانک بات آئی سنتے چلیے. تو وہ کہنے لگے حرم امیر المومنین سے زیارت کر کے نکلا، شکیل بھائی سن رہے ہیں، زیارت کر کے نکلا، تب تک ایک ٹھو لڑکا آ گیا، اتنا بڑا رہا ہوگا. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام بابو. مولوی صاحب اماں طبیعت بہت خراب ہے، تو کل ایک ٹھو تویز لکھ دیو. سنا ہے آپ کو تویز کا قصہ؟ تھوڑا فریش ہو جائیے. صلوات بر محمد. تو وہ ہمارے گاؤں کے بغل میں ایک گاؤں تھا جہاں جمعہ پڑھاتے تھے شروع میں جب آئے. تو اس گاؤں میں جو ہے وہ ایک ٹھو تھے، وہ کون رام کیول کر کے، ان کے باپ بوڑھے بیچارے، وہ آ گئے، کہیں بھیا سلام. ہم نے کہا سلام. کہیں کہ ایک ٹھو کام رہا. اچھا اس گاؤں میں بھی ایک آدھ آنے کی یا ایک آدھ پیسے کی زمینداری تھی ہم لوگوں کی شاید. تو کہیں تو ہار دادا ہمارا زمیندار رہنا. ہم نے کہا یار کموا بتاؤ تو بات ختم ہوئی. تو کہیں بھینسیا بیان بلاگت نہ با. تو ہم نے کہا تب کہیں ایک ٹھو تویز دے دیتے بچوا. تو ہم نے کہا ہم کو تو چاچا تویز بنانا آتی نہیں. کہیں وہاں شاہ گنج میں بڑی مسجد میں کل تویز تو سنا تھا، کہاں ایران پڑھ کے آئے ہے تو تویز نہ آوت. اب کیا جواب دیں، کیا سمجھائیں کہ بھیا تعویذ کا علم الگ ہے کچھ. اچھا جن کے یہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہمیں مولوی صاحب کچھ کر دو یار، اس کے لڑکے نے میری بیماری میں بڑا ساتھ دیا ہے، وہ احسان بھی چکانا. ہم نے کہا اگر کچھ لکھتے ہیں پکڑے جائیں گے، سمجھے آپ. تو میں نے صاحب سن لیجئے اس کو، کسی کی بھینس ہوئی اس جگہ گڑبڑائے گی تو نسخہ بتا رہا. تو میں نے اس کو پہلے بنایا خانہ، کھل کے نہیں بولوں گا، جس کا سمجھے کو سمجھے. بنایا خانہ اور اس کے بعد نکالے عدد، مثلا بے کے 2، رے کے 200، 2/200، عین کے 70، میم کے 40 ہیں، رے کے 200، 70 صحیح، 40/200، ایسے ہی کل نکال ڈالا. الف کے 1، بے کے 2، واو کے 6، کاف کے 20. سمجھ گئے نا. کل پورا نکال کے اور خانے میں گنتی بنا کے پھر وہی پڑھ ڈالا کچھ دیر تک ان کے سامنے. ہم کہہ لے جاؤ پہرائے دو. ہم نے تو جو بنا ٹالی، دوسرے جمعے کے پہنچے دیکھا بڑھو موجود. ہم کہیں اب کا چاچا، کہیں بھیا سجوا کے بلٹیا بھیج کے ایک ٹائم دعائے لے. ہم نے کہا کیوں؟ کہیں ارے ایک دم رام ہوئی گیا. صلوات پر محمد. یہ تعویذ سمجھ گئے کہ سمجھ گئے نا. صلوات پر محمد. اس کو کئی بار ہم نے آزمایا، یہ اپنی ایجاد کی ہوئی تعویذ ہے. خوب تو ویسے ہی جو ہے وہ مولوی صاحب بیچارے بڑے بزرگ عالم حرم سے نکلے، لڑکا پہنچ گیا. السلام علیکم مولوی صاحب، کیا بات ہے؟ کہ مولوی صاحب اماں بہت بیمار ہیں، تعویذ دے دیجئے. کہنے لگے مجھ کو تعویذ آتی نہیں. ابھی سیستانی صاحب کے پاس جائیے، تعویذ لینے دیں گے وہ. آپ تو نجف میں رہتے نا بیٹا، سیستانی صاحب دیں گے تعویذ؟ نہیں کرتے وقت. لیکن اب گاؤں میں جاؤ، سنائے لطیفہ، تھوڑا اور فریش ہو جائیے. صلوات پر محمد. سن گیا. تو ہمارے گاؤں میں جب داخل ہوئیے تو بڑا سا میدان ایسے ہی جنگل، اس کو جنگلوا کہتے ہیں، سمجھے آپ. شعبان شہید کیا بولا جاتا. اس میں بڑی اونچی سی قبر ہے، زمین یہ قبر وہاں جا کے ہے. تو ایک صاحب تھے بیچارے، اللہ مغفرت کرے، تو وہ ایک دن وہاں بیٹھ کے قبر پر اگربتی جلا کے، اور کافی ان کا ورچسو تھا وہاں تعویذ ہوگی کا، تو جلا ولا کر کے شہید بابا سے بات کر رہے تھے. اور ایک ہمارے یہاں راجپت پنڈت ہے، بڑا شوخ آدمی، وہ قبر اونچی ہے، اس پار جا کے بیٹھ گیا. اب یہ بات کرتے کرتے تو شہید بابا جائیں، وہ راجپت بولے رکو جی ابھی تھوڑا دل لگ گیا ہے. ہمیں ایک آدھ گھنٹہ روک لیا راجپت نے. اس کے بعد کہنے لگے اے بھائی، اب نام لے کے، اے بھیا یار ہم کو بھی کام ہے، اب تم بھی جاؤ گھر، اب کتنا روکیں تم کو. انہی کا قصہ سنیے، یہ سب چکر میں مت پڑیے، انہی کا قصہ ہے. ایک دن ہم گئے گھر، تو ہمارے اس وقت جو نوکر تھے ہمارے یہاں، راجا رام تھا ان کا. کہیں بھیا 200 روپیہ دے دو. ہم نے کیا ہوا؟ کہیں وہ ہماری لڑکیاں مر گئی رہی تو وہ برم ہو گئی ہے. برم سمجھتے ہیں نا، برم ہو گئی ہے. تو ہم نے کہا تب کرنے کے فلانے بھیا اس بات بھائی ہے. وہ کہنے کہ 200 روپیہ لاگی جرائے دے بھائی، 20 سال ہو گئے. تو ہم نے بحث نہیں کیا. ماشاء صاحب کبھی کبھی ہوتا ہے نا، وہ سوچا کہ صاحب 200 روپیہ دینے کے چکر میں یہ دنیا بھر کی بکواس کر رہے ہیں. میں نے جیب سے 200 روپیہ نکالا، میں نے کہا لیا جاؤ. بات ختم ہو گئی. ہفتے 10 دن کے بعد پھر گئے، کہنے لگے بھیا 200 پھر دے دو. ہم نے کہا اب کہاں ہے؟
کہنے لگے کہ وہ صحیح سے جر نہ پاوا، گڑبڑائے گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اگر نہیں ہوگا تو وہ تمہارے اوپر ہو جائے گا۔ تو اب ہم کو غصہ آ گیا، ہم نے کہا جا کے ان سے کہہ دو کہ مولانا کہیں ہے کہ ہمارے اوپر پلٹائے دو، ہم جرائے لے بھائی، سمجھے؟ اب گیا وہ دن، آیا یہ دن، نہ آرام نہ برام۔ اس سب کے چکر میں بچ پڑیے ڈھونگ کے، اگر کچھ کرنا ہے خلوص پیدا کرو، علی اس میں اعظم ہے، محمد اس میں اعظم ہے، صلوات در محمد۔ سنا رہا ہوں قصہ آپ کو، وہ نکلے حرم سے، حضور تعویذ بنا دیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا اماں بیمار ہے۔ کہا بیٹا مجھ کو تعویذ بنانا نہیں آتی۔ کہا نہیں، اس سے پہلے اماں بیمار ہوئی تھی، آپ ہی سے ہم نے تعویذ لیا تھا، آپ نے دیا تھا، اماں ٹھیک ہوئی۔ کہا بیٹا وہ پہچاننے میں گڑبڑ کر رہے ہوگے کوئی اور۔ کہا نہ۔ کہنے لگے صاحب وہ لڑکا پیچھے پڑ گیا، اب میری سمجھ میں نہ آئے میں کیا کروں، اور مجھے تعویذ لکھنا آتا نہیں۔ تب مجھ کو یاد آ گیا، یہی جو میں پڑھ رہا ہوں اتنی دیر سے، علی اس میں اعظم ہے۔ کہنے میں نے جیب سے قلم نکالا، کاغذ نکالا، ایک لفظ لکھا، یا علی، بس لپیٹ کے دے دیا۔ میں نے کہا جاؤ اماں پہنا دو۔ کہنے اوپ دوڑا گھر کی طرف، میں بھاگا روزے میں۔ میں نے کہا مولا آپ کا نام اس میں اعظم ہے، میں نے تو لکھ کے دے دیا ہے، عزت بچانے کے لیے تم چاہو تو شفا دے دو۔ کہ تھوڑی دیر گڑ گڑا کے پلٹے، تب تک دیکھا لڑکا پھر چلا آ رہا ہے۔ ہم کہہ رہے تھے نا کہ آپ بہت غضب کی تعویذ دیتے ہیں، کیا ہوا؟ کہ جیسے ہی پہنایا اماں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ علی اس میں اعظم ہے، محمد اس میں اعظم ہے، شرط یہ ہے ہم اپنے کو پاک کریں، اپنی زبان کو طاہر کریں۔ صلوات در محمد۔ یکون معہ عصا موسیٰ، جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا، وخاتم سلیمان، سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، یوسف کا پیراہن ہوگا۔ یہاں تک بات نہیں ہے، وہ شاعر لوگ پڑھتے ہیں نا، تو جس شعر کے لیے زحمت دی تھی، ہوتا ہے نا، یہاں بھی یہی ہے۔ یہ سب تو اپنا ایسے ہی، جس فقرے کے لیے ہم نے پوری حدیث اٹھائی وہاں سے۔ اب بات کیا تھی یاد ہے؟ جو لوگ لیٹ آئے سن لیں۔ وہ آیا 8ویں امام کے پاس، کہنے لگا آپ صاحب الامر ہیں؟ فرمایا ہوں، مگر وہ والا نہیں ہوں جس کو سمجھ کے تم پوچھ رہے ہو، اور میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ تو موسیٰ کا عصا ہوگا، اور سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، اور یوسف کا پیراہن ہوگا۔ اس کے بعد کا جملہ یہ ہے، میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرا جسم دیکھ رہے ہو تم، لیکن وہ جب آئیں گے، لاؤ مد یدہ الی اعظم شجرۃ علی الارض لقلعها۔ کبھی کلکتے گئے ہیں اس میں سے؟ میں نے دیکھا ہے کلکتے میں جب مٹیا برج جائیں گے آپ تو دریا پار کر کے، ایک بہت بڑا پارک ہے ماسٹر صاحب، برنداون کیا بولتے ہیں اس کو، تو یہ جتنا علاقہ دیکھیں وہ پیڑ وہاں تک دیکھا، یہ پورا ملا کے ہوگا ایک پیڑ برگد کا۔ برگد کو دیکھا ہوگا، وہ ڈال سے اس کے نکلتی ہے پھر زمین میں جاتی ہے، وہ ایسا ہو گیا کہ اصلی جڑ کہاں ہے پتہ ہی نہیں ہے، اتنا پرانا اتنا بڑا۔ اس پر سرکاری طور پر لکھا ہوا ہے 1000 انعام دیا جائے گا جو اصلی جل بتا دے۔ اب سوچ لیا کتنا بڑا پیڑ ہوگا وہ۔ یہ جتنا مجمع ہم لوگوں کا ہے، یہ تو نیم کا پیڑ ہے، یہ ہے نا، یہ سب لوگ آؤ رسہ بات کر کے ذرا ہلایا جائے، کچھ کر سکتے ہیں؟ ہے نا، اور اتنا بڑا پیڑ۔ اپنے امام کی طاقت سنیے، امام نے فرمایا لو مد یدہ الی اعظم شجرۃ علی الارض، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ زمین کے، اب ہم لوگوں کی اوقات تو کلکتہ تک ہے نا، یہی جانتے ہیں، دنیا بھر میں پتہ نہیں کتنے عظیم عظیم درخت ہوں گے۔ امام نے فرمایا زمین کے عظیم ترین درخت کی طرف اگر وہ ہاتھ بڑھا دے، لقلعها، جڑ سمیت اکھاڑ لیا جائے گا۔ صلوات در محمد تمام، بس